نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں۔ مثلا اس کی ناک دیکھیں، کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں، ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کانا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نکلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نکلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دی ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایک جانور کو اچھی طریقے سے چیک کریں۔ سینگ تک ہم پہنچے تھے کہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی بلا کراہت صحیح ہے، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی، اور اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے
تو یعنی تھوڑا بہت جھڑ جاتا ہے یا کاٹ کے اس کو جیسے گھس دیا ہے، گول کر دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اور دم وغیرہ چیک کر لیں، بعض اوقات دم کٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے ڈائٹ وغیرہ سے، یہ ذرا چیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر تھن والا جانور ہے، مثلا بکری ہے، تو دونوں تھن درست ہونے چاہیے، اور گائے ہے تو کم از کم 3 تھن صحیح ہوں، ایک اگر خراب ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں مطلب گائے کے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن بھی چیک کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ چلا کر تھوڑا سا دیکھ لیں جانور لنگڑا نہ ہو۔ ویسے تو اتنا لنگڑا جانور کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، چارہ کھانے کے لیے جا سکے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک لنگڑا ہے مکروہ ہوگی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، جیسے ابھی بتایا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی، تو ذرا چلا کر دیکھ لیا جائے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ عیوب اور نقائص اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائے۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بدک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھال چھل جاتی ہے، تھوڑی چیر جاتی ہے، بعض اوقات کھر اس کا تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں آئے اور یہ چھوٹے موٹے عیب پیدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی ہو یا فقیر وہ آرام سے قربانی اس کی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے پورا کا پورا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چل نہیں سکتا ہے، یا آنکھ پھوٹ گئی خدا نخواستہ جانور کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر تھا اور اس نے بیچارے نے ہمت کر کے جانور خریدا تھا، تو چونکہ شرعی فقیر پر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، یہ اسی کو قربان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جب یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ذبح کرنے سے پہلے یا قربان کرنے سے پہلے عیوب و نقائص پیدا ہوتا دیکھیں، تو یہی مسائل ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور لٹا دیا ہے، چھری پھیرنے والے ہیں یا تھوڑی بہت چھری پھیر دی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ایک دم بدک کے اڑ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگ لیتا ہے، اور عین ذبح کے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا اچھلا بہت ایک دم چھری پھیرتے اچھلنے لگا اور اس سے سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چاہے یہ غنی ہو یا فقیر، اس جانور کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے کہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو اس کے لیے اس کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے اور صاحب ہمت بھی ہے، دل بڑا ہے، تو اگر وہ اس جانور کو کہے کہ نہیں چاہے یہ قربانی کے وقت میں اس کو نہیں قربان کرتا، دوسرا لاؤں، تو یہ نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے انشاءاللہ نوازے گا۔